الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله أكثرهم لا يعلمون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خوب نام محمد ہے مومنوں جس میں نقطہ بھی رب کو دوبارہ نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جن کی نسبت نہیں ان کی بخشش نہیں ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے حمد و صلات کی بات معزز و محتشم حضرات علماء ذی وقار مشایخ اعظام وقت انتہائی کم ہے میں چاہتا تھا کہ انفرادی طور پر سب کے نام ذکر کروں لیکن مجھے امید ہے کہ میری اس وقت کی کمی کو حضرات علماء کرام مشایخ اعظام سمجھتے ہوئے صرف حضرات والا شان کو مشایخ اعظام کہنا کافی سمجھیں گے آپ تمام کی موجودگی میں مجھ طالب علم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ کے یہاں حاضر ہوا اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے تمام حضرات جو تشریف لائے حضرات علماء ذی وقار ہیں پیران اعظام ہیں مشایخ اعظام ہیں آپ تمام جناب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی محفل بنیادی طور پر ایصال ثواب کے حوالے سے کہ جس میں ہم امیر المجاہدین شیخ حدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا خادم حسین نظوی
نور اللہ مرکز الکریم کی یاد میں جمع ہیں، اور چونکہ آپ ایک خاص مشن کے تحت اپنی زندگی گزار کر گئے، تو یہ عظیم مشن جو سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہوا تھا اور ابھی تک جاری ہے اور قیامت تک دشمنان اسلام کے خلاف ہی جاری رہے گا کیونکہ اس خاص مشن کے تحت آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، تو ہم انہی کی یاد میں جمع ہیں۔ اور آج کی اس محفل کی مناسبت سے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 75 کی تلاوت کی ہے۔ اسی کی تفصیل میں رہتے ہوئے ہم آج کی گفتگو کو اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ ختم کر لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت جو ہم نے خطبے میں تلاوت کی، یہ بنیادی طور پر مشرکین کہ جو اللہ رب العزت کے علاوہ دیگر خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، مبوس ہیں، ان کی مذمت میں آئی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اسے جس انداز میں بیان فرمایا ہے وہ انداز اتنا عظیم الشان ہے اور اتنا بہترین ہے کہ اس سے ہمارے کئی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ رب العزت ایک ایسے بندے کی مثال بیان فرماتا ہے کہ جو کسی کا مملوک ہو، کسی غیر کی ملکیت میں ہو، کسی غیر کے زیر اثر ہو، اور وہ دوسروں کے اشاروں پر چلتا ہو، دوسروں کے احکامات کو مانتا ہو، ان کو فالو کرتا ہو۔ آگے فرمایا لا یقدر علی شیء، وہ ایسا بندہ کہ جو کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہوتا، رب تعالیٰ نے اسے کسی بھی چیز پر قدرت نہیں دی ہوتی، بس اسے ایک انسان بنا کر چھوڑ دیا، اسے کسی چیز میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں، اسے مالک نہیں بنایا، اسے اختیار نہیں دیا۔ ایک یہ ہو گیا۔ پھر فرمایا وَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور دوسرا وہ غلام، وہ بندہ کہ جسے رب تعالیٰ نے بہترین رزق عطا فرمایا۔ اور یہاں پر علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں رزقاً حسنا سے مراد روزی نہیں ہے صرف کہ صرف روزی عطا فرمائے، اس سے مال و دولت بھی مراد ہے، اس سے زندگی کی آسائشیں بھی مراد ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانیت ہوتی ہے وہ بھی مراد ہے، اس سے مراد علم ہے۔ ہر چیز جو رب تعالیٰ کی طرف سے بندے کو مل سکتی ہے، اس رزقاً حسنا سے مراد وہ تمام چیزیں۔ فرمایا ایک بندہ وہ ہے کہ جس کی اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس طرح فرماتا ہے جسے ہم نے بہترین رزق، طاقت، قوت، اختیار، ملکیت عطا فرمائی۔ پھر آگے فرمایا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور جو کچھ ہم نے اسے دیا ہے اس میں سے کیا کرتا ہے، وہ اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے اور خاموشی سے بھی خرچ کرتا ہے۔ کہیں کسی پر اپنی نورانیت اور روحانیت کا اثر مجمع میں کر لیتا ہے، اور کہیں خاموشی سے چپکے سے کسی کے دل میں اپنے ذکر کو ڈال دیتا ہے، کسی کو ظاہراً سب کے سامنے مٹھیاں بھر بھر کے دے دیتا ہے، اور کسی کے گھر پہ خاموشی سے پیسے بھیج دیتا ہے، راشن بھیج دیتا ہے، تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر آگے فرمایا هل يستوون، کیا یہ دونوں بندے برابر ہیں؟ ایک بندہ وہ ہے جو کچھ نہیں کر سکتا، ہاتھ پاؤں بدے ہوئے ہیں، کسی چیز پر قادر نہیں ہے، دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ نے طاقت اور قوت عطا فرمائی اور وہ کائنات میں خرچ کرتا پھرتا ہے، چاہے علم کی صورت میں ہو، چاہے واعظ کی صورت میں ہو، چاہے نصیحت کی صورت میں ہو، چاہے مال کی صورت میں ہو، وہ لوگوں پر اٹھاتا نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، جب برابر نہیں ہے تو ساری تعریفیں پھر کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ پھر بھی فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اتنی آسان مثال فرمانے کے بعد بھی کیا ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے، اور آج بھی نہیں سمجھتے، آج بھی نہیں سمجھتے۔ آج بھی جو مقربین الہی ہیں، اللہ رب العزت کا جنہیں قرب حاصل ہے، انہیں اپنی ذات پر قیاس کر کے جو خرابیاں خود میں ہیں وہ ساری ماجوساں کرتے ہیں، جو کمزوریاں خود میں ہیں ان پر لگا دی جاتی ہیں۔ تو یہ رب فرماتا ہے اکثر لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔
اب کم ان میں سے ایک اندھا ہے، گونگا ہے، معذور ہے، اور فرمایا لا یقدر علی شیء، وہ اتنا گونگا ہے کہ کچھ بولنے پر قادر نہیں ہے۔ فرمایا وہو کل علی مولاہ، اور یہ شخص، یہ جو اندھا ہے، یہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اندھے شخص کے لیے تو ایک اضافی خادم رکھنا پڑے گا، اور پھر اگر کوئی شخص اپنی کمپنی میں کسی اندھے کو نوکری دے دیتا ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے پیپور لگانا پڑے گا ساتھ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ شخص اندھا ہو اور وہ کسی کی ملکیت میں آ جائے، کسی کے کنٹرول میں، اختیار میں آ جائے، تو فرمایا کہ وہ تو اپنے مالک کے لیے بوجھ کا کام کرے گا، مالک اس کے لیے ایکسٹرا کسی دوسرے بندے کو نوکری پر رکھے گا، تم ایسے واش روم بھی لے جاؤ، اسے کام بھی کراؤ، گھر بھی لے جاؤ۔ تو پھر آگے فرمایا اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، وہ جس طرف بھی توجہ کرتا ہے وہ مالک کے لیے اچھی چیز نہیں لاتا، ہمیشہ نقصان کر کے لاتا ہے۔ روڈ پہ نکلا تو کسی کی گاڑی سے ٹکرا گیا، مالک نے کسی کام سے بھیج دیا، دکان پر کوئی چیز لینے بھیج دیا، اور جا کر دکان پہ اس نے پیسے دیے اور کہا کہ مجھے فلاں چیز دے دو، اندھا ہے نظر تو آتا نہیں ہے، دکاندار نے اسے خراب چیز دے دی اٹھا کے۔ الغرض ایسا بندہ، ایسا غلام کہ جو نابینا ہو، کسی کام کا نہ ہو، تو مالک کے لیے نقصان کا نقصان کرتا چلا جائے۔ تب آگے شاہ فرماتے ہیں حل یستوی ہوا، کیا یہ شخص، یہ اندھا شخص اس سے برابر ہو سکتا ہے؟ کس سے؟ وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو اچھائی کا، بھلائی کا، عدل کا حکم دیتا ہے، جسے رب تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ عدل کا حکم دے، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ صراط مستقیم پر ہو، کیا ایسا شخص اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل کہتی ہے نہیں ہو سکتے۔ رب تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ کائنات میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، ہر چیز سے معذور رکھا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہیں طاقت اور قوت اور اختیار عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، اختیار عطا فرمایا ہے، آنکھیں عطا فرمائی ہیں، بصیرت عطا فرمائی ہے، کائنات پر کنٹرول عطا فرمایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، پھر ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں، کہ زمانے کی سختیاں، حادثات، بڑے بڑے معاملات انہیں رکنے پر مجبور نہیں کرتے، ڈٹ جاتے ہیں۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق انسان کو اپنے مستقبل سے ہوتا ہے، آنے والی زندگی کیسی ہوگی، انجام کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، یہ سب خوف ہے، قیامت میں کیا ہوگا، جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، کہاں جانا ہوگا، یہ سارا خوف ہے جو انسان سے چپٹا ہوا ہے۔ خوف کا تعلق فیوچر سے، مستقبل سے ہوتا ہے، اور حزن، غم، ملال کا تعلق انسان کی ماضی سے ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کاش کہ میں یہ کام پہلے کر لیتا، آج میں بھی فلاں اسٹیج پہ ہوتا، آج میرے پاس بھی گاڑی ہوتی، میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا، یہ سب اس سے دکھ ہو رہا ہے اپنے ماضی کا۔ رب تعالیٰ نے ڈگری عطا فرمائی، وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، اپنے فیوچر کا کوئی خوف نہیں ہے، اپنے مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لگا دیا ہے، اور نہ انہیں اپنے ماضی پر کوئی غم ہے، دونوں طرف سے پاک ہے۔ آگے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ کیوں؟ خاص انعام ہے؟ فرمایا نہیں، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے صلہ دیا جا رہا ہے، جزاء بما کانوا یعملون، دنیا میں جو کام کر کے آئے ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے جنت کی صورت میں انہیں جزا مل رہی ہے۔ اب ان دونوں آیات کے تناظر میں حضور امیر المجاہدین کی سیرت کو اپنے سامنے رکھی ہے۔ ایک وہ شخص کہ جسے رب تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور ایک وہ شخص ہے جس پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، پھر اس نے انعام کا اظہار کیسے کیا؟ رب تعالیٰ کی طرف سے۔ اور رب تعالیٰ کے بارے میں حضور علیہ السلام کی حدیث سے بات، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے پر کی گئی نعمتوں کو جب دیکھتا ہے نا کہ اس کا اظہار کر رہا ہے، اسے لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے، علم کی صورت میں جو نعمت ہے لوگوں کو نظر آ رہی ہے، مال کی صورت میں جو نعمت ہے وہ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، وہ دکھا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچھے کپڑے پہننا،
اچھا لباس پہننا، کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، ویحب الجمال، اور جمال کو خوبصورت کرتا فرماتا ہے۔ اس کو مزید خوبصورتی کب آتی ہے؟ جب انسان اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی شخص معاشرے میں اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے، مان سے اچھے انداز میں رہتا ہے لیکن اس میں تکبر نہیں ہے، تو فرمائے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ رب العزت اپنے بندے پر کی گئی نعمت کا اثر جب دیکھتا ہے تو فرماتا ہے اسے محبوب بنا دیتا ہے، اور دیتا پھر اور دیتا پھر اور عطا کرتا۔ کب؟ جب اخلاص کے ساتھ، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ تو حضور امیر المجاہدین کی زندگی کو آپ پرکھیے، کس رائے میں آتے ہیں؟ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا۔ اس آیت کے اس معنی پر صادق آتے ہیں کہ وہ شخص کے جسے ہم نے اپنے پاس سے کمال عطا فرمایا، اور کمال کیسا عطا فرمایا؟ کمال ایسا عطا فرمایا کہ اچھے لوگ جو کام نہ کر سکے وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر چلا گیا، سارے کام کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ وہ ویل چیئر پر ہونے کے باوجود پاؤں والوں کو چلنا سکھا کے گیا ہے۔ تو پاؤں ہے جن کو چلنا سکھا کے گیا ہے کہ چلنا کیسے ہے۔ دعا تو سبھی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے باری تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لیکن سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہ جس پر شیطان بیٹھا ہے، شیطان کے چہرے بیٹھے ہیں، تو ہر شخص وہاں سے پار اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس پر رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، جو سختی کو برداشت کرنے پر اپنے آپ کو قابو رکھے، اپنے نفس کو صبر دے گا، اس پر جب جم جائے گا تو رب تعالیٰ کیا فرما دیتا ہے؟ تنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر پھر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الا تخافوا، تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، تم غمگین بھی نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، رب فرماتا ہے فرشتوں انہیں بشارت دو اس جنت کی کہ جس جنت کا رب تعالیٰ تم سے وعدہ کیا کرتا تھا۔ جب راہ عظیمت کو اختیار کر کے انسان ڈٹ جائے، استقامت اختیار کرے، پھر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے معاملات آتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا بابا جی سے، کہ تقریر سن رہا تھا، اس میں ہم نے مسئلہ حل کیا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سے بات ہے جو حضرت وہاں فی البدیع ارشاد فرمائی۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا کچھ برا بھلا کہا جا رہا ہے، میڈیا والے بھی آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، عوام میں بھی دو قسم کی رائے ہے، آپ بھی کوئی پراپر جواب دینا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر، سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، کسی خاص مسئلے کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے یوں کر دیا، انہوں نے یوں کر دیا، انہوں نے یوں کر دیا۔ حضور علیہ السلام مسکراتے رہے، اور آپ اس مسکراہٹ کے دوران خاموش رہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو تعجب ہوا کہ یہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، یہ بات سمجھ نہیں۔ تو اتنے میں جب اس کی بات بڑھ گئی حد سے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا، اب تک خاموش تھے، اب جواب دیا۔ جب جواب دیا تو حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے اور اٹھ کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر پیچھے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ شخص برا بھلا کہتا رہا آپ سنتے رہے، مسکراتے بھی رہے، میں نے معمولی سے جواب دے دیا، آپ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے آئے، یہ ماجرا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے، صبر کرتے رہے، تمہاری پیٹھ کے پیچھے ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جیسے ہی تم نے جواب دیا تو فرمایا کہ پھر وہ فرشتہ چلا گیا، شیطان آ کر مسکرانے لگا۔ کہ جب انسان کسی کو کسی کی غلطی پر جواب دیتا ہے تو کبھی کبھی حد سے بڑھ بھی جاتا ہے، کبھی کبھی انسان کسی کو برا بھلا کہنے میں جتنا اس نے کہا ہے اس سے ڈبل بھی کہہ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس لیے میں ناراض ہو گیا تھا کہ جب تک تم صبر کر رہے تھے خاموش سے تو تمہاری ڈیوٹی ایک فرشتہ کر رہا تھا، وہ جواب دے رہا تھا کہ جو کچھ تم ابو بکر کو کہہ رہے ہو یہ سب تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے ہے،
لیکن جب تم نے جواب دیا تو وہ شیطان آ کر کھڑا ہو گیا، مسکرانے لگا کہ دیکھیے اب جواب شروع ہو گیا۔ پھر ایسے موقع پر حضور علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس پر لوگ سب کو شتم کریں، برا بھلا کہیں اور وہ صبر کرے، کچھ نہ کہے، فرمایا ایسے شخص کی عزت رب تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص ناراض رشتہ داروں کو منائے، صلہ رحمی کرے، آگے بڑھ کر انہیں گلے لگائے، تو فرمایا ایسے شخص کی روزی میں رب تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ دو نصیحتیں فرمائی، تو یہ جواب کتنا شاندار تھا۔ پھر فرمانے لگے کہ جس نے حدیثیں پڑھی ہیں وہ کیا ان دنیا داروں کے منہ لگے، کیا انہیں جواب دیتا تھے؟ یہ ڈیوٹی رب تعالیٰ نے ہماری جانب سے فرشتوں کے لیے مقرر کر دی ہے۔ انہیں نظر نہیں آتے، آج نظر نہیں آتے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جس دن سب کچھ نظر آئے گا، سب کا نام اعمال ہاتھ میں ہوگا، کون کہاں کھڑا تھا، کون دین کے لیے کھڑا تھا، کون اپنے نفس کے لیے کھڑا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی، ہمارا کام وہ کر رہے ہیں، ہمیں ان لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ فرمانے کے بعد جب اگلا سوال ہو کہ جی یہ سب کچھ آتا کہاں سے، استقامت کہاں سے ہے، ڈٹنا کہاں سے ہے، یہ شیلنگ ہے، یہ معاملات ہیں، یہ سب کہاں سے، یہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ یہاں تو صرف ایک افواہ اڑ جائے کہ جی فلاں جگہ پر جو لوگ بیٹھے ہوئے دھرنے میں احتجاج کے اوپر لاٹھی چارج ہونے والا ہے، شیلنگ ہونے والی ہے، تو لوگ تو پہلے سے اپنے راہ فرار تلاش کرتے ہیں، لیکن آپ کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے سامنے حدیث پاک ہے۔ کون سی حدیث پاک ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب سننے والوں کو بھی حدیث پاک تو وہ چھوٹی لگی کہ جی یہ تو سیدھی سے حدیث ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا اور کہا کہ جی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو جو بھی کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا؟ نہیں، یہ تو حدیث کا ظاہر ہے۔ اس حدیث کا باطن کیا ہے، اس کے اندر کون سے معنی پوشیدہ ہیں؟ فرمایا نہیں، جس نے جسم و روح کے ساتھ رب کو ایک معنی ہے، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جسم و روح کب ہوگی؟ روح کی طور پر ہم سب مانتے ہیں، لیکن جب جسم کام آتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، جب سے ضربیں پڑتی ہیں، جب سے چوٹیں آتی ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جو اسے جنت ہوگا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے گی۔ اس نے روح زبانی بھی پیش کیا ہو تو اور جسمانی طور پر پیش کیا۔ فرماتے ہیں جب یہ حدیثیں سامنے آتی ہیں، جب قرآن کی آیتیں سامنے آتی ہیں، جب حضرت عمار بن یاسر کا معاملہ سامنے آتا ہے، حضرت بلال حبشی کی وہ ساری امداد سامنے آتی ہے، وہ سارے ظلم و ستم جو ان حضرات صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں برداشت کیے، جب وہ سب سامنے آتے ہیں تو خود بہت انرجی آ جاتی ہے، خود بہت طاقت آ جاتی ہے۔ مصیبتیں جھیلنے کا تصور اگر اسلام میں آیا ہے تو سب سے پہلے حضرت عمار بن یاسر سے آیا ہے، حضرت یاسر سے آیا ان کی والد سے، حضرت سمیہ ان کی والدہ سے آیا ہے۔ یہ کیسے آتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں اسلام بڑی سختی کر رہا ہے، اسلام کا معاملہ یہ ہے، اسلام کے احکامات بڑے سخت ہیں، اور اس ہاتھ میں اسلام کو تھام کر، اس ہاتھ میں بغیر کو تھام کر لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہاں تو سختی ہے، ان کے مذاہب میں آسانی ہے۔ یاد رکھیے اسلام میں خوبصورتی ہے، جس سے ہم سختی سمجھ رہے ہیں یہ ہماری ایمان کی کمزوری۔ آج دیکھیے افغانستان میں امارت اسلامیہ جب قائم ہو تو ایک جج کو چند دنوں پہلے گاڑی میں لوگوں نے شہید کر دیا، تو 2 دن میں نہیں گزرے تھے کہ ان کے قاتلوں کو انہوں نے سولی پر لٹا دیا۔ یہ برکت کب آئی؟ اس سے پہلے بھی تو لوگ قتل ہوئے، اس سے پہلے بھی تو لوگ شہید ہونے کے قاتل کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ اب کیوں پکڑے جا رہے ہیں؟ اب یہ سارے معاملات ہاتھوں ہاتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ اس کے پیچھے اور کوئی طاقت نہیں، اللہ کا یہ قرآن ہے، اس کے احکامات ہیں۔ ساری چیزیں حل تب ہونے لگتی ہیں جب انسان قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، جب خود کو قرآن سے جوڑ لیتا ہے، پھر یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور سارے معاملات پھر جبھی سامنے آتے ہیں، رب کی عطائیں پھر نظر آتی ہیں جب انسان قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب فرما دیجیے، اللہم اے اللہ مالک الملک، ساری بادشاہوں کا مالک تو ہے، ساری بادشاہت تیرے لیے ہے، حکومت
تعالیٰ سلطنتیں تیرے لیے ہیں، حکم تیرا چلے گا، قانون تیرا چلے گا۔ یہاں تک کہ بات آگے فرمایا محبوب یہ بھی فرما دے تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے تو حکومت دے۔ جب رب نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں کہ جسے تو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، تو پھر حکومت کسی نہ کسی کو تو دی جائے گی۔ حکومت بمانا اختیار، کنٹرول کسی نہ کسی کو تو دیا جائے گا نا۔ یہ بھی تو رب نے فرمایا، قرآن میں کوئی بات لفظ نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، لا یعنی نہیں ہے، ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور مقصد عظیمہ ہے، بڑا مقصد۔ تو رب نے کیوں فرمایا تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہتا ہے اختیار دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، سلطنت دیتا ہے۔ حکومت دو طرح کی ہوتی ہے یاد رکھیں، ایک حکومت تو ظاہر ہے تو ہم پر ہے، ہم پر مسلط ہے، ایک حکومت ہوتی ہے دلوں پر، دلوں پر۔ حضور علیہ السلام کی حدیث سے باقی ہم نے فرمایا ایک شخص دنیا کے کونے میں ہے اور دوسرا شخص دوسرے کونے میں ہے، لیکن یہ دونوں اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ اس کو نہیں جانتے آپس میں کون ہے، صرف دل سے محبت۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ساتھ قبروں سے بلند فرمائے، ایک ساتھ دونوں کو بلند فرمائے۔ سوال ہوتا ہے ایک شخص دنیا کے کونے میں مغرب میں رہتا ہے، ایک مشرق میں رہتا ہے، تعلق صرف محبت کا ہے، جانتے بھی نہیں، نام بھی نہیں جانتے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے۔ تو کیوں؟ یہ تعلق کون سا ہے، واسطہ کون سا ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع فرمائے؟ حضور نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جو محبت کرے وہ اللہ کے لیے کرے، جو نفرت کرے دشمنی کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ جس کا معیار زندگی یہ ہوگا، فرمایا میں دنیا کے کونے میں بھی ہوگی تب بھی دونوں کو ایک ساتھ اٹھاؤں گا۔ اب اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی نیک حاکم ہے جو دنیا کے کونے میں ہے اور دوسرا کونا الگ ہے، لیکن ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، فلسطین والوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، شام اور عراق کے مسلمانوں پر ہمارے دل دھڑکتے ہیں، برما کی اس مظلوم انسانیت کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ تو پھر جس کا دل دھڑکتا ہے رب تعالیٰ نے قیامت کے دن حشر نوری کے ساتھ فرمائے۔ صحابی رسول آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو دن میں آپ کے پاس آتے ہیں، شام کو بھی چکر لگا دیتے ہیں، نمازوں میں ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں آپ تو اعلیٰ مرتبے پر ہوں گے، ہمارا معاملہ کیا ہوگا، ہم کہاں ہوں گے؟ دل کرے گا آپ کو دیکھنے کا تو کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت رکھتے ہیں، فرمایا یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، اور فرمایا ان سب سے بڑھ کر رب تعالیٰ جو ان کا ساتھی ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ان لوگوں کا سب سے بہترین ساتھی تو رب تعالیٰ ہے، سب سے بہترین رفیق تو رب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اب سب کچھ اپنے سامنے رکھیے، ساری گفتگو جو سمجھائی گئی اس کو اپنے سامنے رکھیے۔ کائنات کے ایک کونے میں ایک کا دل دھڑکتا ہے اور دوسرا شخص دوسری طرف ہے، دوسرے کونے میں ہے، اب دونوں باہم اللہ کی رضا کی خاطر محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع فرما دے تو دونوں سوال تو کریں گے کہ میں سے جانتا نہیں، یہ میرے ساتھ کیسے آ رہا ہے، یہ میری جماعت میں کیسے شامل ہے؟ تو رب تعالیٰ نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا، قریب ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دی جائے گی، اس دنیا والے کو پتہ چل جائے گا، رب تعالیٰ دل میں نکاح فرما دے گا کہ فلاں تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں، حدیث بات، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے جبریل کو بلاتا ہے، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، پھر فرماتا ہے آسمان والوں میں اعلان کرو کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ دنیا والوں کو بھی کہو
اللہ بھی بندے سے محبت رکھتا ہے، جبریل بھی رکھتے ہیں، فرشتے بھی رکھتے ہیں، فرمایا دنیا والوں تم بھی فلاں سے محبت رکھو۔ یہ سب کچھ رب تعالیٰ نے ایک معیار بنایا، بنیاد رکھی ہے اس کو محبت الہی، محبت نبی کو۔ ہم جو آج سب جمع ہیں کس کی محبت ہے؟ ہمیں کوئی چیز دنیا کی لالچ نہیں لائی، ہمارے لیے آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے راہ عظیمت کو تھاما ہے، جس نے مشکلات کا سامنا کیا ہے، حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کی پاور کا اظہار کیا ہے، وہ اپنا سب کچھ لٹا گیا ہے۔ آج ہم صرف اس کی یاد میں جمع ہیں۔ جب اس محبت میں جمع ہیں تو ابھی ہم نے جو ساری گفتگو محبت پہ کی، جو جس سے محبت رکھتا ہے حضور نے فرمایا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہماری محبت کے سامنے جو لوگ ہیں اور جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، رب تعالیٰ ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمائے، ہمارے لیے بھی کافی ہے۔ اور جو دنیاوی لوگوں سے محبت رکھتے ہیں وہ اپنے انجام سوچ رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ چیزیں آہستہ آہستہ اسلام کے ہمارے دلوں سے مٹائی گئی ہیں، ایسے ایک دم نہیں، اس کے پیچھے سالوں کا عرصہ ہے کہ جو اسلام کی باتیں، اسلام کی محبت نکال دی گئی ہمارے دلوں سے۔ ہمیں کوئی بات اہم نہیں لگتی، معاشرے میں ایک لیڈر آ کر غلط سرد بکواس کر کے چلا جاتا ہے، دین اسلام کی اسے بنیادی باتیں نہیں پتہ ہوتی، لیکن وہ آگر اسلام پر ہمیں درس دیتا ہے۔ جب ایسے معاشرے میں بھی لوگ اس کو چاہنے والے ہیں اور اس کی باتوں کو بھی ڈیفینڈ کریں، ان باتوں کا بھی دفاع کریں، تو سمجھ جائیں کہ کون ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو انہی خواہشات نے گھیرا ہوا ہے، یہ اپنے نفس کے غلام ہیں، دنیاوی مفاد کے غلام ہیں، ان کے ذاتی مقاصد وابستہ ہیں، دینی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ دینی معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور وہ شخص جس سے ہم نے اپنے پاس سے رزق حسن لیا ہے، فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جڑنے کا حکم ہے۔ اصل تو بولتے نہیں۔ پھر دیکھیں ہم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا، باری تعالیٰ تو نے تو ارشاد فرما دیا کہ ایسا بندہ کہ جس سے ہم نے کوئی قدرت نہیں دی، تو اپنا تعارف تو بھی کرا کہ جو تو قدرت دیتا ہے تو تیری ذات کیسی ہے؟ اس نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جی انک انت الوہاب، آپ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تو دینے والا ہے، تو دینے والا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ ہے تو بے انداز عطا فرمانے والا ہے۔ یہ وہاب ہے، واہب نہیں ہے، وہاب یہی اسے واہب دینے والا نہیں، وہاب والی کے ساتھ ہے، تو خوب دینے والا ہے، بے انداز لٹانے والا ہے۔ پھر آگے کیا چاہتا ہے؟ ہم نے کہا باری تعالیٰ اور بھی اپنا تعارف ہے۔ اس نے کہا وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، رب وہ ہے جو جس سے دینا چاہتا ہے اسے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ ہم نے کہا باری تعالیٰ تیری یہ صفات ہے کہ تو دینے والا ہے، تو بے انداز دینے والا ہے، بنا گنے تو دینے والا ہے، تو تو نے کسے دیا سب سے زیادہ؟ سب سے زیادہ تو نے کسے دیا؟ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا اِنَّا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے محبوب آپ کو ساری کوثر عطا فرما دی۔ سامنے رکھتے جائے گے دونوں گفتگو، چونکہ درس قرآن کا ماحول ہے، اسی لیے دونوں چیزوں کو ملاتے رہیے۔ اللہ نے فرمایا وہ جسے چاہتا ہے بے انتہا دیتا ہے، بنا حساب و کتاب کے دیتا ہے، اور وہ خوب دینے والا ہے۔ ہماری طرف میں کس کو دیا؟ فرمایا میں نے سب سے زیادہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ کیسے عطا فرمایا؟ اِنَّا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کثرت یعنی زیادتی کو کہتے ہیں، ہر چیز کی کثرت محبوب ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ ہم نے کہا باری تعالیٰ اور؟ ہم نے محبوب کریم سے سوال کیا، رسول اللہ خود کو اللہ کی نبی کہتے ہیں، ہمارے ایمان اس بات پر آپ کے پاس رب تعالیٰ نے کون کون سی طاقت قوت عطا فرمائی؟ کیا فرمایا؟ فرمایا اعطیتو، مجھے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی کیا؟ مفاتیح خزائن الارض، فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی ساری کنجیاں رب نے عطا فرمائی۔ تو سب سے زیادہ اگر کسی کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو یہ محبوب ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے شب معراج جب بلایا تو اس وقت اپنا ہاتھ میرے دونوں کانوں کے درمیان میں رکھا، اور جب ہاتھ رکھا
حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت کے اس دست قدرت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. اس دست قدرت کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا. وہ ٹھنڈک سینے میں آئی تو صرف ٹھنڈک نہیں آئی, رب تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز داخل ہوتی چلی گئی. کیسی داخل ہوئی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر, یہ عبداللہ بن عمر رہی ہے, حضرت عمر فاروق کی صاحبزادہ نہیں, ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر. یہ دونوں حضرات حدیث لکھا کرتے ہیں, لکھ لیا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس تو باقاعدہ رجسٹر کی صورت میں, کاپیز کی صورت میں حدیث لکھی ہوتی. کسی نے روک دیا, کہا کہ جی آپ نہ لکھا کریں, کبھی حضور علیہ السلام کس موڈ میں ہوتے ہیں, کبھی کس انداز میں گفتگو فرماتے ہیں, آپ ہر بات نہ لکھا کریں. انسان کا موڈ ایک جیسا نہیں رہتا. انہوں نے لکھنا بند کر دیا. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر لکھ نہیں رہے. آپ نے پوچھا لکھ کیوں نہیں رہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ کہتے ہیں کہ آپ الگ الگ انداز میں گفتگو فرماتے ہیں, کبھی انسان کا موڈ کیسا ہوتا ہے, کبھی طبیعت کیسی ہوتی ہے. مجھے لوگوں نے روک دیا, ہر بات نہ لکھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, فرمایا ان لبوں سے حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلتا. دست قدرت کا کمال ہے کہ زبان پر سچ کو راسخ فرما دیا, جاری فرما دیا. اور پھر قرآن نے کیا کہا, وما ينطق عن الهوى, یہ محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے. یہ اپنی زبان سے جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں, ان کا نفس نہیں ہوگا پیچھے, خواہش نہیں ہوگی. کیا ہوتا ہے؟ ان هو الا وحی یوحی, یہ جو کچھ بھی بات کرتے ہیں وہ سارے کا سارا وحی الہی ہوتا ہے, سب وحی کے ذریعے رب تعالیٰ تھا. اب یہ سارے کمال. پھر ہم نے پھر سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ارشاد فرمائیے آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے دے دی, طاقتیں دے دی, قوتیں دے دی, اختیار دے دی. پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے, جو آپ کو علم نہیں تھا, ہم نے سارا سکھا دیا. رسول کیا نہیں جانتے, کیا سکھا دیا, انسان کی عقل سوچ بھی نہیں سکتی, اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. یار ہم تو احاطے میں لگ جاتے ہیں, اس چیز کا علم دیا ہے, اس کا نہیں دیا, فلاں جگہ کا علم تھا, اس کا نہیں تھا, اس کا نہیں. یاد رکھیے ان سب چیزوں سے حضور علیہ السلام کی ذاتی بانسبت ماورا ہے, اعلیٰ ہے, عرفہ ہے. کیوں؟ رب تعالیٰ نے, ہمارا عقیدہ ہے, قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا علم بیان فرمایا. فرمایا کہ اس کا کوئی خوش و تر چیز نہیں ہے جو ہم نے اس میں بیان نہ کی. اور قرآن کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ قرآن کا سب سے بڑا عالم کون انسانیت میں سے؟ حضور علیہ السلام. حضور علیہ السلام سب سے بڑے عالم قرآن, اور قرآن میں رب تعالیٰ نے ہر چیز کا علم رکھا ہے. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا ہے, تو کیا غلط کہہ رہا ہے؟ قرآن میں رب خود فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کی جسے رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہ فرمایا ہو. تو پھر خود وہ رب فرماتا ہے اس قرآن کا سب سے بہترین علم اسی رسول کو دیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اپنے صحابہ کو سکھایا. تو پھر آپ تقابل کیجیے, یہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سارے کا سارا رسول کو معلوم ہے, رب نے سکھایا. اور جو قرآن سے کوئی چیز باہر ہے نہیں, ہر چیز تو قرآن میں ہے. اگر آئین سے کوئی چیز باہر, قانون سے, مسودے سے, تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے, آپ کو قرآن تو کہتا ہے ہر چیز موجود ہے, فلاں چیز تو قرآن میں نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے میں اسے بھی قرآن کی مدد سے تلاش کر سکتا ہوں. ان کی اونٹ کی رسی کو اپنی قرآن کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں رسول اللہ کو رب نے نہیں دی ہوگی؟ اس لیے قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا, الرحمن, وہ رحمان, علم القرآن, جس نے قرآن سکھایا, خلق الانسان, جس نے انسانیت کی جان محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا ہے. اور آگے کیا فرمایا, علمہ البیان, اور اسے بیان سکھایا ہے. بیان کیا ہے؟ یہ بیان کیا ہے؟ ترجمہ اٹھائیں گے یہی ملے گا بیان. لیکن جب احادیث اور ترجمے اور تفسیر کو سب کو سامنے رکھیں گے تو ترجمہ کیا بنے گا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کا سب اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے. قرآن کا ذکر گزرا, الرحمن علم القرآن,
جس نے قرآن سکھایا تو کسی کو تو سکھایا، کون ہے؟ فرمایا انہیں سکھایا. اور ان کو کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا. قرآن میں کیا ہے؟ سب کچھ ہے. اب مجھے بتائیے کوئی ذہنی سوال کریں نہیں کہ رسول اللہ کو کچھ پتا نہیں تھا قرآن، تو یاد رکھیے یہ چیزیں قرآن سے ہمیں باہر نکالنی ہے. اور ساری ذہنی اختلاف حضور علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب بھی کہتے ہیں وہی سے کہتے ہیں. تو جن چیزوں پر، جن جگہوں پر، مقامات پر حضور نے خاموشی اختیار کروائی، نہیں آگے کے آنے والے معاملات کو بیان نہیں فرمایا، تو رب تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہوئی. جب وحی ہوتی ہے تو غزوہ بدر سے ایک دن پہلے کیا کرتے ہیں؟ میدان میں جنگ میں تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں کل فلاں کافر کی لاش ہوگی، یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی، یہاں فلاں کافر پڑا ہوگا. حضرات صحابہ فرماتے ہیں جب دوسرے دن جنگ کے بعد ہم نے دیکھا تو جس جگہ حضور علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک سے نشان لگائے تھے اس کافر کی لاش اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی. یہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام کی صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن ممبر پر جلوہ کروں، فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پر جلوہ کروں، بیان فرمایا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ممبر سے تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر بیان فرمانا شروع کر دیا، عصر کی نماز تک بیان ہوتا رہا، عصر کی نماز سے بھی پیچھے آئے، پھر اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا حتیٰ کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. صحابی رسول فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے پہلے دن سے لے کر کائنات کے آخری دن تک ہر چیز کو اسے بیان فرمایا. جسے جنت میں جانا تھا اس کا پتہ بھی دے دیا، جسے جہنم میں جانا تھا اس کی بھی خبر دے دی. پھر آگے فرمایا کہ جس کی جتنی صلاحیت تھی ذہنی اس نے اتنا یاد رکھا، اور جس کی صلاحیت کمزور تھی اتنا بھول گیا. حضور نے کیا بیان فرمایا؟ یہ سب کچھ بیان فرمایا. اس لیے ذہنوں کو الجھائیے، یاد رکھیے کائنات میں اگر کوئی ذات ہے، اگر کوئی ذات ہے انسانیت میں کہ جس پر سب کو جمع کیا جا سکتا ہے، جس کی ذات کو سامنے رکھ کر کائنات کی خرابیوں کو ختم کر کے اختلافات کو بھلا کر اگر کسی کو سامنے رکھ کے یکجا ہو کر کفر کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو وہ ذات محمد عربی کی ذات ہے. وہ ذات صرف ان کی ہے، اس لیے ان کو ماننا پڑے، ان کو ماننا پڑے. اور پھر جب اس ذات کا اظہار ہونا ہے تو کس طرح ہونا ہے؟ تین الگ الگ مثالیں دیکھیے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ دیدار مصطفیٰ کے لیے ان کا اشتیاق بڑھتا ہے، یا رسول آپ کا دیدار، پھر کلام لکھتے ہیں اجسد میں درا دی بدہی ہے. سارا کلام جب لکھتے ہیں دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں ہوتے، لکھتے چلے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس صورت میں جانا کھا، ایک دم غائب سے حاضر میں آ جاتے ہیں. ساری گفتگو پہلے کہتے ہیں کہ آج یہ آنکھیں رو رہی ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، کس کی یاد میں رو رہی ہے؟ ابھی تک غائب چل رہا، اچانک غائب سے وہ حاضر میں آ جاتے ہیں. اس صورت میں جانا کھا، جان آنکھ کے جانے جہان آنکھا، سچ آنکھ دے رب دی شان آنکھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتنے مہر علی، کتنے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتنے جا رہی ہیں. آخر میں آ کر حاضر کی طرف کب آئے کہ جب سارا پروسیس غائب کے بعد جب دیدار نصیب ہوتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے نا سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا. آپ کتنے جمیل ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں، ما اکمل کا، کتنے کامل انسان آپ ہیں. جب انسان کسی کو سامنے دیکھتا ہے تو پھر اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، آپ خوبصورت بھی ہیں، آپ کامل بھی ہیں، آپ جمیل بھی ہیں. اور پھر آخر میں آخر کیا کہا؟ کتنے مہر علی. یہ نہیں کہ جی اب دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا تو پوری دنیا کو اپنے سامنے ہی سمجھو کہ مجھے دیدار ہونا نہیں، یا پھر اپنے نفس کو مار دیا. نفس نے اگر سوچا بھی ہوگا کہ جی تو کمال والا ہو گیا، تجھے تو کائنات کے تاجدار کا دیدار ہو گیا، تجھ میں تو کمال آ گیا. فرمایا نہیں، کتنے مہر علی، کتنے تیری ثنا. مہر علی میں ابھی بھی کوئی کمال نہیں ہے، تیرا دیدار نصیب ہونے کے بعد بھی یوں بارگاہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا ابو ہریرہ اپنے آپ کو نا چھوٹے لوگوں میں رکھا کرو، کمزور لوگوں میں بیٹھا کرو، رب تعالیٰ تمہیں بلند فرمائے گا. تو بلندی کی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا کہا؟ اس کا کچھ دیدار مصطفیٰ ہونے کے بعد یہ تو مقصود ہوتا ہے ہر مومن کا، مسلمان. پھر بھی کہا کتنے مہر علی، کتنے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتنے جا رہی ہیں.
اور جب تاجدار بریلی کے سامنے یہ بات آتی، جب آپ کا قلم اٹھتا ہے تو آپ بھی فرماتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تو تیرے در سے یار کرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ سارا کلام لکھنے کے بعد دیدار جب نصیب نہیں ہوتا تو آخر میں آگے کیا کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ سارا کلام پیش کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، رضا کوئی تجھے کیوں پوچھے، تیری طرف توجہ کیوں آئے، تجھ میں کیا ہے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تیرے جیسے مصطفیٰ کے چاہنے والے تو دنیا میں ہزار پھرتے ہیں، تو تیرا معاملہ کیا ہے، تجھے کیوں دیدار نصیب ہو۔ تو پھر کرم ہوتا ہے، دیدار نصیب ہوتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، سرور کہوں کے مالک مولا کہوں، سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلید کا گلے سے باغ کہوں تجھے۔ سارا کرم اب کب، جب سامنے آیا، جب وہ چہرہ سامنے آتا ہے تو انداز بدل جاتا ہے، سب بدل گیا۔ اور جب یہی معاملہ حضرت امیر المجاہدین خادم حسین نظوی دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ پیش آیا، کسی کا کلام ہم پڑھتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر نقل کر رہے ہوتے ہیں، لکھنے والا کوئی اور ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور نقل کی تعریف کیا ہے، هو الاتيان بقول الغير على ما هو عليه، جیسا لکھنے والے نے لکھا ہے بالکل اسی طرح بیان کرنا، اسی طرح پڑھنا، یہ نقل کہلاتا ہے۔ ہم سارے ناقل ہیں، امیر المجاہدین اس شعر میں ناقل ہیں، کس کے ناقل ہیں، سید اعلیٰ حضرت کے۔ کیا شعر ہے، انہیں جانا انہیں مانا، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ تو ہو گئے وہ شاعر جنہوں نے لکھا، لیکن ساری اور ان سے بڑھ کر، امیر المجاہدین سے بڑھ کر ناقل اعلیٰ حضرت کوئی نہیں۔ جتنی باریکی کے ساتھ وہ فارسی اشعار، عربی اشعار، اردو اشعار پڑھتے ہیں، جتنا انہیں کلام اقبال یاد ہے، جتنی باریکی کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، انہیں جس طرح یاد ہے، جیسا انہیں حفظ ہے، تو ان جیسی بڑی ہستی سے یہ بات ہمارے دماغ قبول نہیں کرتے کہ وہ ان جیسی ہستیوں کے کلام کو تبدیل کریں گے، نہیں۔ وہ ناقل ہیں، انہوں نے نقل کی تعریف پڑھی ہے، وہ نقل کے حکم کو جانتے ہیں کہ نقل کیا ہوتا ہے، جیسا لکھنے والا لکھتا ہے ویسا ہی آگے بیان کیا جائے۔ تو ساری زندگی کہتے رہے انہیں جانا انہیں مانا، لیکن جب ایک محفل میں وہ حال آ جاتا ہے، وہ کیفیت آ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے، انہیں سے ایک دم انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، غائب سے حاضر کی طرف آ کر اعلان کر رہے ہیں کہ جس ہستی کے لیے سب کچھ لٹا کر اس جگہ پہنچا ہوں، وہ ہستی میرے سامنے نظر آ رہی ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے جو غائب ہو، جو موجود نہ ہو، اور انہیں کہا جاتا ہے جو سامنے ہو۔ تو ایک دم جب انہیں سے انہیں پہ آئے تو کیفیت عاشق سمجھ جاتا ہے کہ یہ انہیں سے انہیں پہ کیوں آئے، پھر تکرار بھی نہیں کی، انداز دیکھیے، ساری زندگی اشعار پڑھتے رہے، یہ انداز ہی کیفیت نہیں آئی، لیکن اس دن آ گئی۔ اور کیوں آئی، وجہ کیا تھی کہ جس کی خاطر دنیا میں جی رہے ہیں وہ صورت محبوب سامنے نظر آئی، جس کی خاطر سب کچھ لٹا کر یہاں پہنچے تھے وہ سامنے نظر آ گئی۔ تو یاد رکھیے، اگر کائنات میں کوئی ذات ایسی ہے کہ جس پر ہم سب کا جمع ہونا ممکن ہے، اپنے ذاتی خواہشات کو، مفادات کو، دنیاوی مقاصد کو مٹا کر اگر جمع ہونا ممکن ہے تو یہی ذات والا صفات محمد رسول اللہ ہے، کہ جن کی بارگاہ بے کسوانہ میں آ کر ہم سب اپنی ساری چیزیں بھول سکتے ہیں، پر ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے، ہم نے اس چیز کا نظارہ کیا ہے۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین نظوی دامت برکاتہ العالیہ
نور اللہ مرقدہ الکریم. دنیا جانتی ہے اس مسلک سے ان کا تعلق ہے، اس مسلک سے دیگر مسائل کے اختلاف بھی رہا، لیکن چونکہ ساری زندگی جس رسول کا نام لیتے رہے، جس ہستی کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا، جس کے عشق میں ڈوب کر زندگی گزاری ہے، دیگر مسائل نے مسلکی اختلاف کو بھلا کر آ کر ان کی بارگاہ میں حاضری دی کہ صاحبزادے کے ساتھ ملاقاتیں کی زندگی میں بھی انہیں اپریشیٹ کیا. ہم نے کبھی ممبروں پر اس طرح کی تقریریں نہیں سنی تھی کہ کسی خاص مسئلے کی کسی ایک شخص کے بارے میں بڑی اچھے انداز میں دیگر مسائل کی لوگ تقریر کریں، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ان کے بارے میں کی گئی. لوگوں نے اپنے جمعوں میں ان کا ذکر کیا، ان کے نظریہ کا ذکر کیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس ہستی سے انہوں نے خود کو چھوڑ لیا تھا، جس ذات بالا صفات سے انہوں نے چھوڑ لیا تھا، وہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں. ہمارے اور آپ کے جسموں میں جانے والی سانس کا ذریعہ بھی وہی اللہ کا نبی ہے. یہ آسائشیں، یہ رونقیں، یہ اندھیریاں، یہ کائنات کے مناظر، ان سب کے پیچھے اگر کوئی ذات ہے وہ ذات محمد رسول اللہ ہے. جب انہوں نے خود کو وہاں جوڑا تو پھر لوگ بھی جوڑتے چلے گئے، لوگوں کے دلوں میں محبت آتی رہی. یہ سب کچھ معاملات کم ہے. اور یاد رکھتے بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو جی دنیاوی مفاد کے لیے آئے ہوں گے، دنیاوی مقاصد کے لیے آئے ہوں گے. یاد رکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا تعلق انسان کے دل سے ہو، جن اعمال کا تعلق انسان کے دل سے ہو، ان چیزوں کا فتویٰ نہیں دیا جائے. فرض کریں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، نبی پڑھ رہا ہے، اور آپ اسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھانے کے لیے نبی نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ ریاکاری کا تعلق کس سے؟ دل سے. دل میں کیا سوچنا میں نہیں پتا. کوئی شخص دوسرے سے حسد کر رہا ہے، حسد کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دنیا طلبی، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، تمام اس مال کی رغبت، اس سب کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ فرمایا ہم کسی کو حاسد نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو ریاکار نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو لالچی نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر اس کا طرز عمل اس کا اظہار کر رہا ہو، اس کی گواہی دے رہا ہو کہ وہ ہر جگہ اپنے لالچ کا اظہار کرتا پھر یہ وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کو پھر ہمیں بدبے پر مجبور کرے گی. لیکن جب تک دل سے تعلق ہے، ابھی لوگ دنیا کے الگ الگ لوگ ہیں، میں اس لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں بات، لوگوں کے ذہن پر ڈالی جاتی ہے تو اپنے مقاصد کے لیے آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جی. میں نے کہا ان چیزوں کا تعلق ان کے دل سے ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ان کے دل میں کیا کیفیت ہے، وہ دل سے ملنے آئے ہیں دنیاوی مقاصد کا لالچ لے کر، ہمیں نہیں پتا. وہ آئے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں. وہ آئے ہیں، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، قربانیوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے، مانا ہے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے. ہم اس سے آگے کی سوچتے ہیں. ہم یہ فرماتے تھے کہ جس بارگاہ کی ہم کام کر رہے ہیں وہاں اگر حاضر لگ جائے نا، ہمیں دنیا کی حاضر کی کوئی پرواہ نہیں. ہمیں پھر لالچ نہیں ہے کہ فلاں صاحب کیا کہیں گے، ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے. ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ جس ذات کی ہم نکلے ہیں ان سے معاملہ کیا ہے، ہمارا رشتہ کیا ہے، تعلق کیسا. پھر ایک ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے کہ جی دھرنے ہوئے، احتجاج ہوئے، ساری زندگی لگا دی. شیخ الحدیث سے بیٹھ کر پڑھاتے رہتے قرآن و حدیث، ساری زندگی لگا دیتے، تصنیف کی طرف آ جاتے کہ اسٹرکٹ لہجہ، سخت لہجہ کیوں اٹھا ہے. تو یاد رکھیے جو شخص اس سخت راستے کا اگر انکار کرے گا تو کائنات کی عظیم ترین قربانی وہ کربلا کا انکار ہے. وہ کہہ سکتا تھا نواز رسول بیٹھ جاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہا بھی تھا کہ مکہ آ جائیں یا ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کا، مکہ میں حکومت کرنے یزید کرتا ہے مدینے میں حکومت، آپ بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، نکل پڑے. اسلام کی خاطر اگر قربانیاں دینا، راہ عظیمت کا اختیار کرنا، اتنا بڑا جذبہ ہے، اتنا بڑا جذبہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو میدان جنگ میں جا کر جہاد کرتے ہیں وہ اور پیچھے بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے جو میدان میں نکلتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، علم جہاد کو بلند کرتا ہے، اس میں اور پیچھے کر کے بیٹھنے والے دونوں میں کوئی برابری نہیں. پھر یہ تصور نہ آ جائے. ٹھیک ہے جی نکل پڑے، یہ بھی مان لیتے ہیں، اتنی ساری شہادتیں ہوئی، اتنے سارے معاملات ہوئے، خرابی ہوئی، پھر اٹھ کر آ گئے مذاکرات کر کے، معاملات کر کے، رفاقت کے ساتھ. اگر کوئی شخص اس چیز کا انکار کرتا ہے
پھر وہ امام حسن کا انکار کرتا ہے. امام حسن نے کیا کیا؟ صلح کی تھی. کس کے ساتھ؟ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اب اگر دنیا میں صلح کرنا اگر غلط بات ہوتی تو پھر تو وہاں تک بات نہیں ہے، اور اگر میدان جنگ میں نکل کر لڑنا یہ غلط بات ہوتی تو پھر امام حسین پر واقع کربلا میں پورا معاملہ لا جائے. دونوں چیزیں سامنے رکھیے. یہ ہوتی ہے خرابی، یہ چیزیں کی جاتی ہیں متنفر کرنے کے لیے. اگر ایک شخص نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دیا، اس کے رسول کی ناموس کی خاطر جتنا ہو سکے اتنا کیا، تو آپ کیا چاہتے تھے کہ وہ سب سے بڑھ جاتے؟ جتنا دیا رب نے، جتنی قربانی لینی تھی اس نے لے لی، جتنی لینی تھی لے لی. اور جہاں معاملہ اس سے بھی آگے بگاڑ کی طرف جا رہے وہاں انہوں نے سنت امام حسن پر عمل کر لیا. اور پھر ایسا نہیں کہ بالکل خالی آتا ہے، ایسا نہیں ہے لوگ خالی آتا ہے گئے پٹے مرے شہید ہوئے زخمی ہوئے ہفتوں بھوکے رہے. آپ کو اندازہ ہے کہ جو سفر تھا لاہور سے لے کر گجرانوالہ تک، یہ جو سارا معاملہ تھا گجرات تک کا سفر کتنے گھنٹے کا ہوگا؟ بمشکل اگر تیز آپ گاڑی چلائیں گے تو 2 گھنٹے کا ہوگا. پیدل اگر گوگل میپ کریں گے تو 8 گھنٹے کا سفر ہے. کتنا ہی سفر. لیکن یہ لوگ جمعے کی نماز کے بعد لاہور سے چلے تھے اور اگلا جمعہ جا کے انہوں نے وہاں پڑھا تھا. 8 گھنٹے کا سفر انہوں نے 8 دنوں میں کیا تھا. اندازہ لگائیے کتنی بڑی روڈ پہ سونا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ہماری طرف بستر پہ سو گئے گھر پہ 4 دنوں میں سو گئے، نہیں، روڈ پر سونا تھا. کھانا رب کھلاتا ہے، اطعام اس کی ذمہ ہے، رزق اس کی ذمہ ہے، عطا وہ کرتا ہے، دیا اسی نے ہے. لیکن ذرا تصور تو کیجیے، ہم کسی اجتماع میں جاتے ہیں، کسی مذہبی اجتماع میں جاتے ہیں، یا 3 دن ہو 5 دن 10 دن ہو، اور اس اجتماع میں جہاں تعداد زیادہ ہو بستر میسر نہ ہو تو 3 دن میں انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر انسان کے ساتھ قدرتی طور پر قضائے حاجت کا معاملہ ہے، واش روم کا معاملہ ہے. اس روڈ پر واش روم کہاں دستیاب؟ کتنے گھنٹوں روکا ہوگا اس مشقت میں ڈال کر کے کوئی مناسب جگہ آئے ہو گیا. اس سب کے بعد بھی اگر گھر پہ بیٹھنے والا یہ کہے کہ کیا کیا انہوں نے 8 دن جا کر 16 دن جا کر 12 دن جا کر، تو اپنے نفس سے سوال کیا کہ میں کس پر اعتراض کر رہا. اس لیے ان گہرائیوں میں نہ پڑے. جسے رب تعالیٰ نے جس سے جتنا کام لینا ہے یاد رکھیے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور جس سے نہیں لینا وہ کچھ بھی کر لے وہ اس آیت کے مطابق اپنے مملوک ہے، اپنی خواہشات کا غلام ہے، اپنے نفس کا غلام ہے، وہ شیطان کا غلام ہے. اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ دین اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. اگر نکلے ہیں کچھ لوگ اللہ کی توفیق سے تو ہمیں اس کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے. تو وہاں سے جنگ پہ ہونا، اگر انسان کے ساتھ شامل نہ ہو سکے تو اس کے لیے دعا تو ضرور کر سکتا ہے. ہمارا کام ہم دعا تو کر سکتے ہیں، جو پہنچ سکے اللہ رب العزت کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ یعنی قبول کیجیے. ان کے اخلاص رب تعالیٰ جانتا ہے، ان کی قربانیاں رب تعالیٰ جانتا ہے. اور پھر بعض اوقات ایسا بھی انسان سوچتا ہے کہ جی کارکن تو سارے بیچارے شہید بھی ہو گئے، اکثر زخمی بھی ہو گئے، شہید بھی ہوئی، قائدین کا معاملہ کیا؟ تو ان کے لیے سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کی برسی اور اس والا ایک جملہ کہ جب قائد محترم حافظ سعد حسین ندوی برکاتہ العالیہ کو جب ہاتھ پیچھے کر کے اور پاؤں کو موڑ کر جب درمیان میں لکڑی ڈال کر باندھ دیا گیا، اب اس کیفیت تو صرف ایک جملہ ہے، حالانکہ نہیں بیان کیا کسی حافظ سعد حسین ندوی کو. بڑے لوگوں نے، میڈیا کے لوگ تو گہرے ہوتے ہیں، بھاگ ہوتے ہیں، ان کو تو بات نہیں لوانی آتی، بڑے الگ الگ انداز میں سوال پوچھے گئے، لیکن آپ نے وہ باتیں نہیں کھولی کہ جو وہاں ہوئی. سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے جوش میں آ کر، شاید محبت میں آ کر انہوں نے جملہ کہہ دیا کہ جب ہاتھوں کو پیچھے باندھا گیا، پاؤں کو گھٹنوں سے موڑ کر ایسے باندھ کر جب درمیان میں لکڑی ڈال دی گئی، تو اس کیفیت کے بعد بھی اگر ان سے سوال ہوا کہ کیا کہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہنا کیا ہے جی، اپنا سودا تو دربار مصطفیٰ میں ہو چکا.
بند ہی رہنے دیا جائے. ان کو کھریدنے میں ملک و قوم کی بڑائی نہیں یاد رکھیے. ہم نے بڑے اس پاکستان کے حالات میں جو ماہر ہیں، جو تعلیم دان ہیں، وہ جانتے ہیں یہاں ساری خرابیاں اسی طرح پیش آئی ہیں، اسی طرح نکلی ہیں. تو کوئی آج BLA کی طرز میں بلوچستان پہ بیٹھا ہوا، کوئی TTP کی طرز میں پورے ملک میں چھایا ہوا، ساری خرابی اسی طرح کی ہیں. مس گائیڈ ہوتا ہے، اسی لیے لوگوں کو مس گائیڈ نہ کیجیے. اگر کسی کو ان دنوں کے احتجاج کے حوالے سے کچھ بتانا ہے تو مثبت باتیں بتائیے، وہ پہلو بتائیے کہ جس سے ملک و قوم بچے. اور جہاں خرابیاں ہیں، خرابیاں کس میں نہیں. اور حضرت امام غزالی نے تو کتنا شاندار جملہ ارشاد فرمایا. آپ کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر کہا فلاں بڑا برا آدمی ہے، بڑی برائی ہے جی، بڑے معاملات خراب ہیں. آپ نے فرمایا تم خود کو کیا سمجھتے، تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی انسان کمزوری تو مجھ میں بھی ہے. کہا جب تک کمزور ہو تو دوسروں کو کمزور کہنا چھوڑ دو. جب خود پرفیکٹ ہو جاؤ تو پھر دوسروں کو بھی برا کہنا چھوڑ دو. اسی لیے خود کو ٹھیک رکھنا ہے سب سے پہلے. ٹھیک رکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے. بابا جی کی اگر آپ تقریریں سنیں، قرآن کی آیات اور احادیث طیبہ، حضور علیہ السلام کا عشق، وہی باتیں ہیں. میرے پہلے کا کیونکہ زندگی کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر کائنات میں کوئی ایسی ذات ہے کہ جس پر سب کو جمع کیا جا سکتا ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ساری زندگی انہیں کا نام لیتے ہیں، ساری زندگی انہیں کا چرچا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک اور چیز یاد رکھیے، کیونکہ تاریخی جملہ آپ کے ساتھ اسے رضوی صاحب نے کہا کہ ہماری قوم کو سمجھنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کو حق بات بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے پہلے انسان کو مرنا پڑتا ہے. میڈیا نے ساری زندگی علامہ خالد حسین رضوی صاحب کو برا بھلا کہا، لیکن جب وصال ہو گیا، جب جنازہ دیکھا گیا تو سب کی سوچ بدل گئی. پھر تو کہنے لگے سب سے بڑے عاشق رسول تھے. آپ نے فرمایا کہ جی انسان کو اپنا خود ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے، پھر یہ قوم مانتی ہے. اور پھر ایک اور جملہ ارشاد، اس سارے معاملے میں ہمیں زندوں کی قدر کرنی چاہیے. جب تک رب تعالیٰ نے اخلاص عطا فرمایا ہے، ہمیں اچھوں کے ساتھ رہنا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا پہلے خود پہ، اگر میں غلط کروں میرا ساتھ مت دینا، اگر میں شریعت کے مطابق چلوں تو تم سب نے میرا ساتھ دینا ہے. آج اپنا قانون ہمیں یہی بنانا چاہیے کہ جہاں شریعت نظر آئے گی ہم وہاں نظر آئیں گے، اور جہاں شریعت کی خلاف ورزی نظر آئے گی ہم وہاں نظر نہیں آئیں گے. جب زندگی کا مقصد یہ بنے گا کہ سارے مسائل خود بخود اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسا ایمان، ابھی شعر پڑھا گیا کہ جی سیدنا صدیق اکبر جیسا ہمیں وفا اور عشق کے ہوا تو مدینے سے لے آ تاکہ ہمارے دلوں میں وفا ہے. وفا کیسی تھی؟ حضور علیہ السلام نے واقعہ معراج واپس آ کر بیان کیا. سیدنا صدیق اکبر موجود نہیں ہے، کافر بھاگتے ہوئے چلے، منافق بھاگتے ہوئے چلے. اے صدیق جانتے ہو تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے کہ معراج کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد میں ساتوں آسمانوں پر گیا، عرش معلیٰ کے پاس جا کر رب تعالیٰ سے میری ملاقات ہوتی ہے. پھر میں چکر لگاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ نمازیں کم ہوتی ہیں. سارا معاملہ ہونے کے بعد میں جب واپس آتا ہوں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کنڈی بھی ہل رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے، اس سے بھی گرم ہے. وہ کہنے لگے کہ بتائیے اتنے سے وقت میں کوئی اتنا کچھ کر سکتا ہے؟ تو صدیق نے اپنی گھوڑے نہیں دھونا. صدیق نے کہا یہ باتیں کس نے کی؟ کہا تمہارا رسول کہتا ہے. کہا اگر وہ کہتا ہے تو حق کہتا ہے. اگر یہ اس نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے، اور صدیق اس پر ایمان لاتا ہے. تو یہ ایمان چاہیے، یہ یقین چاہیے. اور اسلام کا تو کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ سارا غیب پر ہے، سارا غیب پر ہے. اور سب سے پہلا درس جو اللہ رب العزت نے متقین کے لیے دیا ہے وہ فرمایا کہ قرآن ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. فرمایا وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اسلام تو سارے کا سارا غیب ہے، ساری چیزیں غیب ہیں. جنت ابھی کس نے دیکھی؟ جہنم کس نے دیکھی؟ میدان حشر کس نے دیکھا؟ صرف سنا، رسول نے بتایا، قرآن میں ذکر آیا، مانتے چلے گئے. باقی سب غیب ہے، قبر بھی غیب ہے. یقین ہمیں یقین ہے کہ قبر میں جانا ہے، سزا بھی ہوگی، جزا بھی ہوگی، ثواب بھی ملے گا، نیکیاں بھی ہوگی، جنت کی طرف سے دروازہ بھی کھلے گا، جہنم کی طرف سے کھڑکی بھی کھل سکتی ہے. سارے معاملات ہیں.
ہوا ہی غیب کا ہے، یہ سارا غیب ہے۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ جیسا جیسا رسول نے کہا ہے ویسا ویسا عمل کرتے چلے جائیں، ویسا ویسا وہی طریقہ اپنائیں۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے، اللہ والوں کا ساتھ دیجیے۔ اور عزیز کو بات کرو، تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، اور سچے یہی لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو صرف یہ ہے کہ جن بندوں کو رب تعالیٰ نے دنیا میں اتھارٹی دی ہے، دلوں پر حکمرانی دی ہے، ہمیں ان کے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ اور جو دنیا کے مفاد میں لالچ میں ہیں، جو دن رات دنیا کی محبت میں پڑے رہتے ہیں، جن کو اپنے ذاتی عہدوں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں سے خود کو کاٹنا ہے، ہمیں خود کو دور رکھنا ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے دور رہنا ہے۔ یاد رکھیے اسلام کی جو ساری خوبصورتی ہے بنیادی طور پر حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزمان تک وہ 4 کتابیں ہیں، چاروں آسمانی کتابیں۔ لیکن جب حضرات صحابہ کرام قرآن کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں، کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں؟ وہ آسمانی کتابیں بھی اللہ کی تھی، حق تھی، لیکن اس قرآن کے آنے کے بعد ان کا حکم ہو گیا، اب نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اب سارے کا سارا نے اس میں بیان کروا دیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے خود کو اس کتاب سے جوڑیے، خود کو اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے پاس ایک مبارکہ ہے، قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔